ثم انزل علیکم من بعد الغم آمنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد احمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ آل عمران کے یہ 16ویں رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ غزوہ احد سے متعلق تذکرہ چل رہا ہے کہ جو 3 ہجری میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان پیش آیا، اور اس جنگ میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی تھی۔ 1000 نکلے تھے مدینہ سے، لیکن عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ علیحدہ ہو گیا اور یہ تعداد 700 رہ گئی۔ اور اس کے بعد بھی پھر 2 قبیلوں نے واپس مڑنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن سمجھانے پر وہ اپنے ارادے سے بعد آ گئے۔ تو بہرحال 700 اہل ایمان تھے اور دوسری طرف 3000 کفار کا لشکر تھا۔ ایک مشکل صورتحال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ مسلمانوں کی وہاں پر ترتیب قائم کی، جا بجا آپ نے تعینات کیے مسلمانوں کو، اور ایک دستہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت پر جو بہت پہاڑ تھا اس کو رکھا، اور اس میں جو ایک درہ تھا وہاں پر ایک اپنی جماعت کو تعینات کیا، یعنی 50 تیر اندازوں کو وہاں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں۔ جنگ شروع ہو گئی، مسلمانوں نے بڑی جمع مردی کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا اور کفار پسپا ہونے لگے، اور وہ دستہ جو درے پر تعینات تھا وہ کہنے لگا کہ بس اب تو جنگ کا فیصلہ ہو گیا اور ہم جیت گئے۔ مال غنیمت نے انہیں اپنی طرف مائل کیا اور وہ اپنی جگہ چھوڑ کر اس مال غنیمت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بہت سمجھایا حضرت عبداللہ بن جبیر نے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ بس جنگ کا جو موقع تھا وہ تو ہمارے ہاتھ میں آ گیا، یعنی پسپا ہو گئے کفار، لہذا اب وہ نصیحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ تو جنگ کے لیے تھی۔ لیکن حضرت خالد بن ولید جو اس وقت کفار کی فوج میں تھے، انہوں نے اپنے کچھ ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور پہاڑ کے پیچھے سے چکر کاٹ کر اس درے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، جس سے مسلمان پسپا ہو گئے۔ بہت نقصان اٹھانا پڑا، جانی نقصان بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ تو بہت غم کی کیفیت تھی، اور مسلمان اس طرح سے منتشر ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا اس قرآن مجید میں کہ جب جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کوئی مدینہ کی طرف بھاگ رہا تھا، کوئی بہت پہاڑ کی طرف اپنی جان بچانے کے لیے، یہ کیفیت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں ایک تو کفار کو واپس پلٹا دیا کہ وہ اپنا مقصد پورا کیے بغیر پلٹ گئے، اور دوسری طرف اہل ایمان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اطمینان کی کیفیت طاری کی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ثم انزل علیکم من بعد الغم آمنة نعاسا یغشی طائفة منکم، کہ اس غم میں بھی تمہارے اوپر ایسی کیفیت طاری کی
اطمینان کی ایسی کیفیت اللہ نے طاری کی، یعنی جو وہاں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے، کہ ان پر غنودگی طاری کر دی اللہ تعالیٰ نے، غنودگی کی کیفیت کہ اس حالات سے مرعوب نہ ہوں۔ اور حضرت ابو طلحہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری ایسی کیفیت ہو رہی تھی غنودگی کی وجہ سے کہ تلوار ہمارے ہاتھوں سے جیسے ابھی گر جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان کا یہاں پر ذکر فرمایا۔ وَطَائِفَةٌ، اور ایک گروہ ایسا بھی تھا تمہارے درمیان، قد اہمتہم انفسہم، جن کے لیے ساری اہمیت اپنے ہی ذاتی مفاد کی تھی، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ کے بارے میں جاہلیت کے سے گمان کرنے لگے، جو حق سے ہٹے ہوئے تھے ایسے گمان کرنے لگے، یعنی ایسی طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہوتے تو ہمیں ایسی ہزیمت کیوں اٹھانی پڑتی، کیوں قتل ہوتے ہمارے ساتھی۔ اب یہ جاہلیت کی سی باتیں تھیں جو کہ انہوں نے اس طرح سے کی، یعنی آپ کے ساتھ منافق لوگ بھی تھے جو، تو اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ اس طرح بھی کہ چلو واپس عبداللہ بن ابی کی طرف چلتے ہیں، وہ ابو سفیان سے ہمیں امان دلوا دیں، ایسی ایسی باتیں کرنے لگے، یعنی ناحق باتیں، جاہلیت والی باتیں کرنے لگے۔ یقولون، اور وہ کہنے لگے، حل لنا من الامر من شیء، کیا معاملات میں ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے، یعنی ہماری بات نہیں مانی جا رہی۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک رائے یہ بھی تھی کہ ہم مدینہ میں رہ کر ہی مقابلہ کریں، اندر اپنا دفاع کریں، باہر نہ نکلیں کھلے میدان میں، لیکن بعض جو شیل صحابت ان کی یہ رائے تھی کہ نہیں، ہم باہر نکل کر کھلے میدان میں لڑیں گے۔ اور اسی بات پر عبداللہ بن ابی علیحدہ ہوا تھا کہ میری بات نہیں مانی گئی، اس کی رائے یہ تھی کہ ہم اندر ہی رہ کر دفاع کریں۔ تو ایسے لوگ کہنے لگے کہ کیا ہمارے اختیار میں بھی کوئی بات ہے، ہماری تو کوئی بات مانی نہیں جاتی۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، ان الامر کلہ للہ، کہ دیکھیں فیصلے کا سارا اختیار، معاملے کا سارا اختیار اللہ ہی کے پاس، اللہ جو حکم دیتا ہے ہم تو اس کے پابند ہیں۔ یخفون فی انفسہم، وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے، ما لا یبدون لک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے، یعنی ان کے دلوں میں کھوٹ تھا، اس لیے وہ یہ باتیں کر رہے تھے۔ یقولون، اور وہ کہتے تھے، لو کان من الامر شیء، کہ اگر ہمارے ہاتھ میں کوئی اختیار ہوتا، ما قتلنا ہاہنا، تو آج ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ آپ جانتے ہیں کہ کثیر تعداد صحابہ کی وہاں شہید ہو گئی، جن میں بڑے جلیل القدر صحابی بھی تھے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ وہاں شہید ہو گئے۔ اور آج بھی وہ شہدائے احد جو ہیں ان کی قبریں وہیں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینہ نہیں لائے کہ لوگوں کے لیے بعد میں عبرت۔ دیکھیں لوگ وہاں اب بھی زیارت کے لیے جاتے ہیں، جو لوگ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں وہ احد کے دامن میں جاتے ہیں، شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں، وہاں سے یہ سبق سیکھتے ہیں کہ جان سے زیادہ قیمتی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے راستے میں جہاد ہے، تو وہیں پر ان کی قبریں موجود ہیں، چار دیواری ہے۔ تو یہ لوگ جو جن کے دلوں میں ایسے روگ تھا وہ کہنے لگے کہ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو آج یہ قتل نہ ہوتے یہاں پر۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی موجود رہتے نا، لبرز الذین کتب علیہم القتل، تو جن لوگوں کے بارے میں قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا وہ نکل پڑتے اپنے گھروں سے الی مضاجعہم، ان قتل گاہوں کی طرف، یعنی موت کا وقت بھی مقرر ہے اور موت کی جگہ بھی مقرر ہے۔ جس کے لیے اللہ نے موت لکھ دی ہے وہ اس جگہ پہنچ جائے گا اپنی موت کے وقت جہاں اس نے مرنا ہے، اس جگہ وہ پہنچ جائے گا۔ اور تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو تمہاری موت کا وقت جو مقرر ہے تم خود ہی چل کے اپنی
ان قتل گاہوں میں پہنچ جاتا ہے، اور دیکھ لیں کس طرح سے انسان اپنی موت کی جگہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ ابھی کوئی 2 سال پہلے کی تو بات ہے، سب نے، ساری دنیا نے دیکھا کہ باپ بیٹا اس ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے 15 کروڑ روپے خرچ کر کے، اور وہ گئے 1.5 کلومیٹر سمندر کے نیچے تہہ میں، وہاں گئے، وہاں ان کی موت آنی تھی۔ دیکھ کس طرح سے آدمی پہنچ جاتا ہے، کوئی تصور کر سکتا ہے کہ سمندر کتنی گہرائی میں مرے گا کوئی شخص اور پیسے خرچ کر کے جائے گا وہاں پر؟ یہ تو اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ جو بات فرمائی کیسے دیکھیں واضح ہو رہی ہے حقیقت جو ہمارے سامنے ہوئی ہے، یہ تو ساری دنیا نے اس کو سنا دیکھا، سب کچھ میڈیا پر سب کچھ آیا۔ تو فرمایا کل لو کنتم فی بیوتکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل، تو جن لوگوں کے لیے مرنا لکھ دیا گیا ہے وہ نکل پڑتے اپنے گھروں سے، الی مضاجعہم، اپنی ان قتل گاہوں کی طرف وہاں نکل پڑتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور یہ مشکل صورتحال اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کی تاکہ وہ آزما لے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اس کو وہ آزما لے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو واضح کر دے، کھول دے اس کو۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تو سینوں کے بھید تک جانتا ہے، سینوں کے راز بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ان الذین تولوا منکم، اب دیکھیں ایک اور طرف توجہ دلائی کہ ان الذین تولوا منکم، تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ پھیری، کمزوری دکھائی، یوم التقى الجمعان، اس دن جب دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں، یہ مقابلے کا دن تھا، اس دن تم میں سے جن لوگوں نے کمزوری دکھائی، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، شیطان نے ان کے بعض رویے کی وجہ سے ان کو ڈگمگا دیا، ان کے قدم پھسلا دیے ان کے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب دیکھیں کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان صحابہ کے اس کردار کی وجہ سے ان پر کوئی زبان کھولے، ان پر کوئی اعتراض کرے، ان کی تحقیر کرے۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ اللہ نے ان کو معاف فرما دیا تو اب کسی کے لیے گنجائش نہیں۔ وہ بہت بلند مرتبہ ہے، ان کا مقام مرتبہ بہت اونچا ہے، لہذا کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان سے اگر کوئی بھول ہو گئی، کمزوری ہو گئی تو ان کے کردار پہ کوئی زبان کھولے، یہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا ہے اور بہت حلیم ہے، بردبار ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہمارے ساتھیوں سے بعض ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں کہ ہمیں غصہ آتا ہے اس پر، ہم بڑے سیرپا ہوتے ہیں، تعلقات توڑ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی سنت کو اپنانا چاہیے، درگزر سے کام لینا چاہیے، بردباری اختیار کرنی چاہیے، اور اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، یعنی دوسرا فریق بھی محسوس کرتا ہے کہ دیکھو یار میں نے یہ زیادتی کی تھی لیکن اس کا رویہ یہ ہے، تو اچھے حالات اسی طرح پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آیات کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔